بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ 365 کی طرف سے پروفیسر مسرت رحمان آپ سے مخاطب ہے۔ اپنے دین اسلام کی سمجھ اور فہم کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم قرآن مجید کی یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہونے والی تمام آیات مبارکہ کی فرداً ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مسئلہ نمبر 2، حصہ دوم۔ یعنی اس آیت پاک کے پہلے حصے میں اللہ نے صبر سے مدد لینے کا حکم دیا ہے، تو دوسرے حصے میں نماز کی فضیلت بیان کی ہے۔ نماز کا حکم قرآن پاک میں 750 مرتبہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فرق جو اسلام اور کفر کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ اوقات میں باوضو ہو کر پاک صاف لباس اور پاک صاف جگہ پر دین کے احکامات کے مطابق 5 مرتبہ نماز ادا کرے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بذات خود ایک صبر کا مکمل نمونہ ہے۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جیسے ہم اللہ ذو جلال کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اس طرح کہ اللہ ذو جلال ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز باقاعدگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بے شمار روحانی فوائد ہیں اور جسمانی ثمرات ہیں۔ یاد رہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سفر، حضر، بیماری، مشکلات، پریشانی، جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں کے حساب سے انسان کو نماز کے بارے میں مختلف احکامات دیے ہیں۔ جیسے سفر میں نماز مختصر پڑھ سکتے ہیں، بیماری میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یا شدید کوئی بیماری ہو تو لیٹ کر یا اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیماردار کا بھی فرض ہے کہ وہ مریض کے پاس بیٹھے اور اس کے بعد اپنی نماز سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ایک مسلمان کے اندر نماز قائم کرنے سے پاکیزگی کی فکر، مستقل مزاجی اور شیطانی قوتوں سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ 5 فرض نمازوں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ نماز تہجد و صلوات اللیل، نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سونے سے قبل پڑھی جانے والی نماز کو صلوات اللیل کہتے ہیں۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہے، جس کی کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ نماز بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس باقاعدہ نماز تہجد پڑھ ادا کیا کرتے تھے۔ نماز اشراق، نماز فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ جب آفتاب بلند ہو جائے تو نماز اشراق پڑھی جاتی ہے۔ اس کی صرف 2 رکعتیں ہیں، مگر اس کے پڑھنے والے کو پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز چاشت، اس نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ چاشت کی نماز کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس نماز کا بھی بہت ثواب ہے۔ صلوات و بین،
نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد 6 رکعتیں اور 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جائیں تو صلوات بین ہے۔ نماز تراویح رمضان مبارک میں عشاء کے بعد پڑھنے والی نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں یہ 3 مرتبہ ادا کی ہے اور 8 رکعت کے ساتھ۔ نماز تسبیح اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں رکعتوں میں کل 300 بار کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم باب الفضل صلوات العشاء میں مرقوم ہے۔ اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتين، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ اور اس سے مخصوص ہیئت مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل امین کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، ہیئت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع و خضوع سے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں نماز تہجد، اشراق، چاشت، صلوات بین اور نماز تسبیح ادا کرنے کی سعادت مل جائے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں رکعتوں میں کل 300 بار کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم باب الفضل صلوات العشاء میں مرقوم ہے۔ اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتين، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ اور اس سے مخصوص ہیئت مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل امین کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، ہیئت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو خشوع و خضوع سے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں نماز تہجد، اشراق، چاشت، صلوات و بین اور نماز تسبیح ادا کرنے کی سعادت مل جائے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں